اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ فلش بند کر دیں آپ کو۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، آپ اللہ کی خاص رحمت کے ساتھ اللہ کے گھر میں بیٹھے اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے آج کی اس کانفرنس کو سن رہے ہیں۔ مجھے اپنے خالق اور مالک کی توفیق سے چند باتیں آپ کے ساتھ انتہائی مختصر وقت میں کرنی ہے۔ اور جو باتیں کی جائیں گی مقصد خالصتاً اصلاح ہے، خیر خواہی ہے، تڑپ اور درد ہے، اور دعوتی نقطہ نظر ہے۔ اس سے ہٹ کے کچھ نہیں۔ بات سمجھ آئے جو جگہ بڑوں کی تھی وہ چھوٹوں نے لے لی۔ ساری زندگی تربیت میں گزر گئی مگر سمجھا نہ سکے۔ بڑے ڈرتے ہیں کہ پاس ہوں، دنیاوی عہدے ہوں، حال میں کھانے کے قریب کرسیاں، مگر شاید کہ ہماری کانفرنسوں کا مقدر اللہ تعالیٰ کہیں سنوارے۔ مسجد میں امام کے قریب تر اولو النہا، اہل عقل، اہل دل کو بٹھایا، مگر جب کانفرنس کی باری آئی تو وہ بچے آگے بیٹھے کہ جن بیچاروں کو یہ شعور نہیں ہے ابھی کہ کیا کہنا ہے، کیا کرنا ہے۔ جی بیٹا آپ اٹھیں، ذرا سارے کھڑے ہو جائیں۔ حضرات گرامی، میں یہ تبدیلی نہ کرواتا۔ بچے ہمارے نرسری ہیں، ان کو ہم نے سکھانا ہوتا ہے، پڑھانا ہوتا ہے، مگر کچھ طبیعت بھی ساتھ نہیں دے رہی اور کچھ مسلسل اور لگاتار بولے جانا تشویش کا عمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ان بچوں کو مستقبل کا امام بنائے۔ ان کے لیے دعا کر دیں کہ جو آج مسجد سے جڑے ہوئے ہیں اللہ ان کو پوری زندگی خیر اور بھلائی کے ساتھ جوڑے رکھے۔ اسلام کی تعلیمات میں سب سے پہلی چیز جو آپ کو اور مجھے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں رہ کے آپ جو پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، لیکن دین کے لیے صرف اور صرف وہ پڑھیں جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے۔ میں دنیا کی کسی کتاب سے نہیں روکتا، آپ اقوال پڑھ لیں، افعال پڑھ لیں، سائنس پڑھ لیں، فزکس کو دیکھ لیں، کیمسٹری کے کلیات پڑھ لیں، آپ ریاضی اور میتھ کو دیکھ لیں،
ان چیزوں کا دنیا میں حصہ ہے اور ضرورت ہے، لیکن اگر آپ نے اپنی زندگی کو رب کی بندگی کے ساتھ جوڑنا ہے، آپ ڈاکٹر ہیں، انسانوں کے لیے، صحت کے لیے، دوا کے لیے، علاج کے لیے جہاں آپ نے میڈیسن پڑھنی ہے، باڈی کو پڑھنا ہے، بیماریوں کو پڑھنا ہے، وہاں آپ یہ بھی سمجھیں کہ میں بذات خود تو کسی روحانی بیماری میں مبتلا نہیں ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، میں نے ساری دنیا کے لیے کلینک چلا کے، ہاسپیٹل چلا کے دوا دارو کی ہے، لیکن میرے بچوں کو، ان کے مستقبل کو، مجھے، میرے گھر کو، میرے اہل خانہ کو آگ لگ چکی ہے، اور میرے پاس اتنا بھی ٹائم نہ ہو کہ میں 1122 کو بلا کے، فائر بریگیڈیئر کو بلا کے آگ بجھانے کا بندوبست کروں۔ یاد رہے کہ قبر کی آگ، قیامت کی آگ، جہنم کی آگ اگر بجھتی ہے تو صرف اور صرف منزل من اللہ چیزوں سے، اور وہ وہی ہے۔ اسی لیے ہم اپنی مساجد میں، اپنے مدارس میں، جمعے کے خطبات میں، دروس و محاضرات میں، اپنے جلسوں، اپنی کانفرنسوں میں حتی الامکان یہ کوشش کرتے ہیں کہ گفتگو منہجی ہو، وحی پہ مبنی ہو، کتاب و سنت کے ساتھ جڑی ہوئی ہو، تاکہ لوگ اپنی دنیا کے ساتھ اپنے دین کا حسن بھی پا سکیں۔ دوسرے نمبر پہ جو چیز بڑی اہم ہے کہ دنیا میں آپ جتنے مرضی کامیاب ہو جائیں، اگر آپ کے پاس عقیدے کی تعلیم نہیں ہے، اور تعلیم کا لفظ ذہن میں رکھیے، ایک بار پڑھ لینا نہیں ہوتا۔ آپ میں سے اکثر نے میٹرک کی، ایف ایس سی یا ایف اے کیا، اس کے بعد آپ نے بی اے بھی کر لیا۔ جب نوکری کے لیے جانے لگے تو حکومت نے ایک بار پھر ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا، این ٹی ایس والوں نے آپ سے ٹیسٹ لیا کہ آپ کی اسیسمنٹ کرنی ہے کہ جو آپ نے پڑھا ہے بھلا تو نہیں دیا، یاد ہے؟ بڑے سارے لوگ اس میں فیل ہو گئے۔ سبجیکٹ پڑھاتے تھے، سبجیکٹ اسپیشلسٹ تھے، سبجیکٹو سوالوں کا جواب نہ دے سکے، کیونکہ علم تھا، پڑھ لیا تھا، مگر تعلیم جو دن رات لگاتار مسلسل بدستور بغیر توقف اور وقفے کے ہوتی ہے وہی یاد رہتی۔ علامہ یعلم و تعلیم پہلی وحی میں ہے۔ ایک ہوتا ہے قتل کر دینا، تلوار کا وار کیا، گردن اتار دی، قتل ہو گیا۔ ایک ہے تقتیل، قتل یقتل تقتیل، کہ مارنے کے بعد اس کے جسم کے ٹکڑے کرنا، پھر بھی مطمئن نہ ہونا، جوڑ جوڑ کاٹنا، پھر بھی مطمئن نہ ہونا، پھر اس کی ہڈیوں کا چورا کرنا، پھر بھی مطمئن نہ ہونا، گوشت کا قیمہ بنانا۔ تو یہ جیسے جیسے چیزیں بڑھتی جاتی ہیں، ٹیسٹ، ذوق، تعلق بڑھتا جاتا ہے۔ تعلیم، اللہ نے اس کا سسٹم ایسا رکھا ہے کہ فجر پڑھ لی ہے تو اب ظہر پڑھو، ان دو کے درمیان اشراق اور چاشت پڑھو۔ ظہر پڑھ لی ہے تو اب عصر کی تیاری رکھو، عصر میں بھی وہی ہے، اب مغرب پڑھو، مغرب میں بھی اللہ فرائض ہیں، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، سجدے ہیں، تو یہ بار بار کیوں ہے؟ عشاء میں بھی وہی پڑھو۔ کہا کہ جیسے تمہارے جسم کو صبح ناشتے کی ضرورت، ناشتے کے بعد آفس میں، دکان میں، اپنے مال میں، ہال میں چائے کی نمکوں کی ضرورت، پھر پھل اور فروٹ کی ضرورت، پھر جو ہے وہ بسکٹوں کی ضرورت، فروٹ کیک کی ضرورت، مختلف چھوٹے موٹے لوازمات زندگی کی ضرورت، پھر لنچ دوپہر کے کھانے کی ضرورت، اور پھر اس کے بعد چائے کا سلسلہ، مختلف چیزیں، مشروبات، لیکوڈز، پھر رات کے کھانے کی۔ تو یہ بار بار آپ کیوں کھا رہے ہیں؟ یہ آپ کیوں کھا رہے ہیں؟ صبح تو کھایا تھا، دوپہر کو کھا لیا تھا، اور آپ نے آج کھا لیا ہے، کل کیوں کھا رہے ہیں؟ جیسے یہ پوری زندگی سلسلہ نہیں رکتا، تعلیم ہوتی تب ہے کہ آپ ہر دن اس کام کو دوبارہ کریں، یاد کر کے کریں، ذمہ داری سمجھ کے کریں، دل سے کریں، محبت سے کریں، رغبت سے کریں، اور ایسے کریں کہ جیسے کھانا تیار کرنے سے پہلے بھوک لگی ہو تو منہ میں پانی آتا ہے، تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ اگر علم کے ساتھ آپ کا یہ تعلق نہیں ہے تو آپ عالم ضرور ہیں مگر تعلیم سے بے بہرا ہیں۔
ہمارے بڑے سارے بچے حفظ کر لیتے ہیں، ہم ان کو حافظ تو کہتے ہیں، مگر ان کے ساتھ جو تحفیظ کا سلسلہ سال 2-3 سال چلا ہے، اب وہ لگاتار نہیں رہتا۔ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیسی تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ میرے محبوب پہ قرآن اترا تو آپ ہر سال اس قرآن کا دورہ کرتے تھے۔ جو جبریل نے بولا ہے کان لگا کے سنا، جو سنا ہے اس کو پڑھا، دل میں محفوظ کیا، اچھی طرح یاد کیا، اس میں محافظت کی، پھر اپنے صحابہ کو سنایا، جو انہوں نے سنا ان کو لکھوایا، جو لکھوایا وہ یاد کروایا، جو یاد کروایا اس پہ عمل کروایا، اور عمل کروا کے کہا کہ اس امانت کو آگے پہنچا دو، اللہ اس چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری بات کو سنے، سمجھے، حفظ کر لے، پھر اس کو محفوظ کر کے اپنے پاس سنبھال کے عمل کرتا رہے، اور پھر اس امانت کو دنیا تک پہنچا دے۔ تو اس پورے سلسلے کا نام تعلیم ہے۔ اگر آپ اور میں یہ نہیں کر سکے تو پھر ذہن میں رکھیے کہ آپ نے فصل کو موقع دیا، زمین کو پانی لگایا، وتر ہوئی، ہل چلائے، میڑا سہاگا مارا، بیج بو دیے، اور اس کے بعد آپ بھول گئے کہ اس کی نگرانی کرنی ہے، یا اس کو پانی دینا ہے، یا اس کو پرندوں سے بچانا ہے، یا اس کو سپرے کرنا ہے، یا اس کو جو ہے وہ سنڈیوں سے، کیڑوں سے بچانا ہے، یا اس کو کھاد دینی ہے۔ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو ہاتھوں سے لگائے ہوئے پودے سوکھ جاتے ہیں۔ اگر آپ نے تعلیم کا معاملہ اپنے ساتھ زندگی میں نہیں رکھا تو عالم ہو کے بھی، ڈگریاں لے کے بھی بسا اوقات بندہ جہالت میں کھڑا ہوتا ہے۔ یہ پہلی گزارش۔ دوسری چیز، تعلیم میں ضروری کیا ہے؟ میں کیا سیکھوں، میں کیا پڑھوں؟ فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ دنیا سیکھے یا نہ سیکھے، ہم اتنا دے دیں گے، اتنا دے دیں گے، اتنا دے دیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بعض ان پڑھ لوگ دنیا پہ راج کر رہے ہیں، اور اگر میں مثال لوں 10 ٹاپرز کی جو اس وقت دولت مند ہے، تو ان لوگوں نے ہمارے جیسے کوئی ڈپلومے نہیں کیے ہوئے، ان کا لک تھا، اللہ الرحمن نے ان کو دیا اور بہت دیا۔ اور بڑی ساری دنیا کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے علم پڑھا مگر دھکے کھا رہے ہیں۔ دنیا بائی لک ہے، اللہ نے جتنی لکھی ہے اتنی ملتی ہے۔ اس میں علم کی معرفت کی، ان چیزوں پہ نہیں، محنت کر لی ہے، تھوڑا زور لگا لیا ہے، اللہ کئی کملوں کو بھی اتنا دے دیتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ مگر دین کے لیے اولو الالباب، صاحب لب، دینی تعلیم کے لیے دماغ پورا چلے، بھیجا صحیح کام کرے، کانوں کی سماعت مثالی ہو، آنکھوں کا دیکھنا پل بھی نہیں جھپکے، اور حاصل کرنے میں وہ کیفیت ہو کہ سر پہ پرندے بیٹھے ہیں، اگر ہلے دائیں بائیں تو پرندے اڑ جائیں گے۔ ادب اور احترام ہو، وقار ہو، لب و لہجے میں متانت ہو، پیار اور محبت ہو، تڑپ اور شوق ہو، پھر جا کر کے ہم علم کا تھوڑا سا حصہ اس کو دیتے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اللہ کے علموں کا احاطہ۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فخر کرتے ہیں میں خطیب اعظم، میں بہت بڑا علامہ، میں عظیم مذہبی سکالر، میرے پاس یہ علوم اور فنون اور مہارتیں، اللہ نے پوری سورہ کہف اسی موضوع پہ اتاری ہے، جناب موسیٰ اور جناب خضر کا تعلق پیش کیا ہے۔ تو اس لیے دین کی تعلیم کے لیے اللہ کے لیے اپنے آپ کو خاص کرنا اور وقف کرنا اور ٹائم نکالنا، اور اتنا سیکھنا 8 سال مدرسے میں لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسجد نبوی میں صفے کا چبوترا تھا، جسے آج لوگ صفہ یونیورسٹی یا ام الجامعات، جامعات کی ماں کہتے ہیں۔ بیسک اصل اولڈ کیمپس جو ہے وہ صفہ کے ہیں، یا بے شمار صحابہ تھے۔ ایک کلاس ایسی بھی آئی ایک علاقے سے، انہوں نے صرف 20 دن گزارے، یہ سنن نسائی میں حدیث موجود ہے، 20 دن، اور 20 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپلیکیشن دے دی، کہنے لگے کہ ہم گھر جانا چاہتے ہیں۔
گھر جانا چاہتے ہیں۔ آپ نے کوئی ان سے استہزاء نہیں کیا، مذاق نہیں کیا، تانا نہیں دیا، آپ نے ڈانٹا نہیں، جھڑکا نہیں کہ بس اسی تے 8 سال پڑھائی دا، 10 سال پڑھاتے ہیں، تمہیں ڈگری نہیں ملے گی، 20 دن تے چھٹی۔ میرے محبوب نے پوری محبت اور پیار سے ان کی اپلیکیشن کو ایکسیپٹ کیا، آپ نے ان کو اجازت دی اور گھر والوں میں بھیجا، اور جاتے ہوئے یہ لفظ کہے کہ جو آپ نے مجھے کرتے دیکھا ہے، تعلیم میں دم اتنا تھا، تربیت کا انداز ایسا تھا کہ وہ تھوڑی بھی بہت ہے۔ کہا جو مجھ سے سنا ہے، جو مجھے کرتے دیکھا ہے، جیسے نماز پڑھتے دیکھا ہے، جا کے اپنے طریقے نہیں شروع کر لینے، اپنے نام کے، میرے طریقے پہ نماز پڑھنا اور اپنی قوم کو سکھانا۔ حضرات یہ کائنات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا فرمان رہنمائی ہے کہ جس نے بتایا کہ اگر دین کی بیسکس لے کے آپ کسی علاقے میں، خطے میں بیٹھ جاتے ہیں اور سنت سے، خالص وحی کے علم سے جڑ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ بھی راضی ہے، اس پہ بھی راضی ہے۔ لیکن ایک اہم نقطہ تعلیمات میں کہ علم حاصل کرنا صرف مولویوں کی ذمہ داری نہیں، دین کا علم۔ میں کبھی کبھی بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یہ ڈیوٹی لگا دی گئی ہے کہ جو علاقے کے غریب بڑے مسکین داڑھیوں والے مولوی ہوں گے وہی پڑھیں گے۔ نہ، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اس مسجد میں تا حد نظر جن چہروں کو دیکھ رہا ہوں، میں صرف ایک دفعہ ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں کہ مسلم ہی بیٹھے ہیں نا، مسلم۔ تو غیر مسلم ہے تو ہاتھ نہیں اٹھائے، ماشاءاللہ، اللہ قبول کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ اللہ کون سا علم؟ سارے نحو پڑھے، سارے صرف پڑھے، سارے صیغے نکالے، سب کے سب گرامر پڑھے، لغت کو پڑھے، عربی لینگویج پڑھے، احادیث کی سٹڈی کرے، قرآن سارا پڑھے؟ کہا نہیں، اتنا تو کم از کم پڑھ لے کہ جو ان کی زندگی کا شعبہ ہے اس شعبے کے حلال اور حرام کا پتہ چل جائے، حلال اور حرام کا۔ بھائیو، اس حوالے سے آپ اپنے گریبان میں جھانکیں اور دیکھیں کہ آج کی تعلیمات اسلام کانفرنس آپ کو بلا رہی ہے۔ بیٹیوں نے بھی پڑھ لیا ہے، بیٹوں نے بھی پڑھ لیا ہے، انعام بھی لے لیے ہیں، دے بھی دیے گئے ہیں، ماشاءاللہ بلے بلے بھی ہو گئی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، انعام ایکسیپٹ کرنے والے نے اور انعام دینے والے نے کیا اپنے شعبے کے بارے میں، حلال اور حرام کے بارے میں پڑھ لیا؟ اگر یہ تعلیم ہمارے پاس ہوتی، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں مولوی کو آخر میں لاؤں گا، پہلے باقی لوگوں کو لانے لگا ہوں، ہمارے دودھ میں کبھی پانی نہ ہوتا، پانی نہ ہوتا، ملاوٹ نہ ہوتی، اس میں پاؤڈر نہ ہوتے، کھاد نہ ہوتی، کیمیکلز نہ ہوتے۔ کیوں؟ اللہ نے کسی بھی جانور کے تھنوں سے جو دودھ دیا ہے اس میں کوئی ملاوٹ نہیں رکھی، خالص دیا ہے، خالص دے کے بدلے میں دین خالص مانگا ہے۔ الا للہ الدین الخالص۔ تو نے اتنا علم حاصل کر لیا ہے کہ اگر ملاوٹ کی تو تیری نسلیں برباد ہو جائیں گی، تیرا نسب بدل جائے گا، تیرا نام بدل جائے گا، تیرا تعارف غلط ہو جائے گا، میں تیرا ڈی این اے بدلوا کے رکھ دوں گا، میں تیرے اوپر حکمرانوں کے رویے بدلوا دوں گا، میں تیرا بجٹ امبیلنس کر دوں گا، میں تجھے کوڑی کوڑی کا محتاج کر دوں گا، میں تجھے سارے ذرائع اور وسائل ہوتے ہوئے بھی بحرانوں کا شکار کروا دوں گا۔ سنن نسائی کے اندر بھی اور سنن ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے، مگر ہماری ملاوٹ جاری ہے۔ اگر ہم نے پڑھا ہوتا تو ہمارے ترازو کے پیمانے ٹھیک ہوتے۔ ہم نے پڑھا ہے ملاوٹ کرنا غلط ہے۔ دنیا کی، میری آپ کی کوئی ایسی چیز نہیں جو کھانے پینے پہننے والی ہے جس میں ملاوٹ نہیں ہے، جس میں دھوکہ نہیں ہے، جس میں اولا نہیں ہے۔ ہے کون امتی؟ ہر سال کانفرنس سے کرنے والے، سننے والے، سنانے والے اور کروانے والے۔ ترازو کو دیکھ لیں، باٹ کو دیکھ لیں، اللہ نے قوم شعیب کو غرق کر دیا تھا، برباد کر دیا۔ مگر وہ جرم آج ہمارے اندر موجود ہے کہ ہم نے اتنا علم سیکھا کہ کلو کو کم نہیں کرنا،
کلو بولا ہے تو سیر نہیں دینا، میٹر بولا ہے تو گز نہیں دینا، گز کو ٹیڑھا نہیں کرنا، ٹیڑھے گز کے اوپر کپڑا ماپتے ہوئے ہاتھ کی صفائی نہیں دکھانی، 1 نمبر بول کے 2 نمبر نہیں دینا، دودھ کی جگہ لیٹر اور لیٹر کی جگہ گڈوی اور گڈوی کو مار کے چمنی ڈالنا، اور یہ ہوا پڑا ہے، مارکیٹوں کی مارکیٹیں بھری پڑی ہیں، 2 نمبریاں ہیں۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کا ہے، کہا ہے حاکم وقت کو کہا تھا امام عادل، اگر میں آپ کو حکومت کی کرسی دے دوں، عہدہ دے دوں، عدل کرنا۔ عدل انصاف نہیں ہوتا، انصاف مانا غلط کیا گیا، انصاف اور چیز ہے، عدل اور چیز ہے۔ انصاف کا لفظ نصف نصف سے ہے، اور نصف کہتے ہیں آدھا کرنے کو۔ 1 روٹی ہے، آپ آدھی لے لیتے ہیں، آدھی مجھے دے دیتے ہیں، تو یہ انصاف ہے۔ لیکن ایک بچہ ہے چوزے کا، اسے پوری روٹی نہیں چاہیے، آدھی بھی نہیں چاہیے، تھوڑے سے حصے ٹکڑے کر کے آپ اس کو ڈال دیتے ہیں، تو یہ عدل ہے۔ آپ کے ساتھ آپ کا چھوٹا سا بیٹا بیٹھا ہے، اس نے دودھ بھی پینا ہے اور مچل رہا ہے، آپ اس کو روٹی کے 2 لقمے دے دیتے ہیں، تو یہ اس کے لیے کافی ہے، یہ عدل ہے۔ باقی پونی روٹی آپ کھا لیتے ہیں، آپ بڑے ہیں، تو یہ ضرورت کا تقاضا ہے اور عدل ہے، یہ عدل ہے۔ آج اگر امام عادل ہوتا، جس کی جو ضرورت تھی، جو حاجت تھی، وہ اس کو ملتی، عوام نہ روتی، اور یہ علم صحیح ہوتا اور تعلیم درست ہوتی۔ مگر حاکم وقت کو پتہ ہے موقع اگلی بار ملتا ہے یا نہیں ملتا، لوٹ لیا جائے دونوں ہاتھوں سے، دبا لیا، چھین لیا جائے، کھینچ لیا جائے، تڑپا دیا جائے، وعدے کر کے جھٹلا دیے جائے، یو ٹرن لے لیا جائے، کوئی حرج نہیں ہے، جہان مٹھا اگلا کس ڈٹھا، یہ باری دوبارہ پتہ نہیں آتی ہے کہ نہیں آتی، چھین لو جو چھیننا ہے۔ امام عادل، کہاں ہے عدل، کہاں ہے عدل؟ حضرات اس کے بعد آئیے، فوج کو دیکھیے، پولیس کو دیکھیے، اللہ نے ان کو طاقت دی ہے، آپ کی تنخواہوں پہ پلتے ہیں، عوام کے ٹیکسز پہ آتے ہیں، ذمہ دار ہیں آپ کی نگرانی کے، پہرے دار ہیں، چوکی دار ہیں۔ اور اگر چوکی دار ہی گن لے کے، پہرے دار اور گن میں اپنے مالک کو سیدھا ہو جائے، تو پھر ممتاز قادری کو پھانسی کیوں دیتے ہو؟ غلط ہے نا؟ جسے جس کام کے لیے رکھا ہے وہاں تک رہے، حدود میں رہے۔ آپ کو چنا گیا ہے قوم کی نگرانی کے لیے، سیکیورٹی کے لیے، تحفظ کے لیے، اور پولیس کے جتنے بھی حرف ہیں، پی ہے، او ہے، ایل ہے، آئی ہے، سی ہے، ای ہے، یہ مخفف ہے کسی چیز کے کہ آپ نے قوم کو پروٹیکشن دینی ہے۔ مگر واقعہ ہو رہا ہو، گاڑیاں بھی ہوں، کروڑوں اربوں تنخواہوں میں بھی جا رہا ہو، اور وقوع کے وقت میں کالے ملا رہا ہوں، اور سب کچھ ہوتے ہوئے بھی، ڈیوٹی پہ ہوتے ہوئے بھی کوئی میری کال نہ سنے اور آئے نہ، اور گھنٹے 1.5 کے بعد آئے، اور جو پہلے پھنسا ہوا ہے اس کو مزید پھنسا کے چلا جائے، اور لوگ اسی ٹینشن سے FIR نہ کٹوائیں، غریب کی FIR نہ کٹے، تو پھر مجھے ایمان سے بتلائیے کہ اس نے وہ علم پڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا قیامت کے دن جو لوگ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گے، اور 500 سال کی مسافت سے وہ خوشبو آ رہی ہوگی، ان میں ایک وہ بھی ہے جن کے ہاتھ میں درے ہیں، لاٹھیاں ہیں، گن ہے، اسلحہ ہے، بندوق ہے، پسٹل ہے، اور وہ لوگوں پہ اپنی طاقت کے نشے میں زیادتی اور ظلم کر رہے ہوں گے۔ ان بد نصیبوں کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ اگر یہ پڑا ہوتا تو ہم نے کسی چھوٹے پہ ظلم نہ کیا ہوتا۔ حضرات اسی طرح آپ اور میں آئے، وقت کے عالم اور مولوی کو دیکھیں، اس بیچارے کو اتنا علم سیکھنا چاہیے تھا کہ جس سے لوگوں کو حلال اور حرام بتا سکے، حلال اور حرام بتا سکے، صحیح اور غلط کی پہچان کروا سکے، کیونکہ یہی تو لوگوں کا نظروں کا مقام ہے، نظریں اس پہ ٹکتی ہیں۔ لیکن اس نے آ کے وحی کی جگہ کہانیاں لے لی، کتاب اللہ کی آیات کی جگہ من گھڑت قصے لے لیے، صحیح احادیث کی جگہ
ضعیف موضوع من گھڑت روایات لے لی، اللہ کے رسول کی باتوں کی جگہ امتیوں کے اقوال لے لیے، پیغمبر کی رائے کے بدے مقابل کسی عام انسان کی رائے کو اٹھا کے زندگی گزار دی اور انہیں اقوال زری کا نام دے دیا، اور عقیدہ کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹی من گڑت موضوع روایات کے ساتھ لفظ شریف لگا کے مارکیٹ میں سیل کر دیا، لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لے لیا، جم غفیر اور سواد اعظم کے نام کے اوپر جلسے جلوس نکال کے بلیک میلنگ کر کے ممبر و محراب کا استعمال کر کے نعرے لگوا کے اگر اس نے اپنا سودا 2 نمبر بیچ لیا ہے تو اس نے علم نہیں پڑھا، اس نے علم نہیں پڑھا۔ علم کا تقاضا کیا تھا؟ یہ ممبر میرا نہیں ہے، میں آپ لوگوں سے 1.5 فٹ اونچا بٹھایا گیا ہوں تو پیچھے کوئی سبب ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ میرے میں فخر اور اکڑ آ جائے کہ میں آپ لوگوں سے اونچا ہو گیا ہوں، نہیں۔ علم کے بعد اگر جھکاؤ نہیں آیا، عاجزی نہیں آئی، مروت نہیں آئی، مٹا دے اپنی ہستی کو۔ اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو رب کے لیے جھکا رب سر بلند کر دیتا ہے۔ مگر عالم کی اکڑی ختم نہیں ہوتی، اس کا شملہ آسمان کو چھو رہا ہے، داڑھی گھٹنوں سے نیچے جا رہی ہے، دستار کے اوپر زندہ ہے، دربار و سرکار سے جڑا ہوا ہے اور لوگوں کو دھتکار رہا ہے، حق کو پھٹکار رہا ہے اور اپنے گن گنوا رہا ہے اور ممبر اور کرسی کا استعمال کر رہا ہے۔ حق تو یہ تھا کہ یہ وراثت ہے اور اس وراثت کو آگے دیتا، اور وراثت میں اصلی مکان ہوتے ہیں، دائیں بائیں کے پلاٹ نہیں ہوتے، جو باپ نے چھوڑے ہوں وہی ہوتے ہیں۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب و سنت چھوڑی تھی۔ اب 2 منٹ کے لیے میرے ساتھ رکیے گا۔ اسلام کی تعلیمات جس نے سکھانی تھی، العلماء ورثۃ الانبیاء، ان کے 90% لوگوں نے جب پڑھا تو صحیح اور ضعیف کا امتیاز ہی نہیں کیا، جانا ہی نہیں۔ جو واقعات مل گئے بلے بلے، جو کہانیاں مل گئی داستانوں میں اضافے کر دیے، جو موضوع تھی من گھڑت تھی، ادب کے نام پہ، احترام کے نام پہ اتنا اچھالا کہ ساری انتہائیں پار کر گئے۔ غلو کی میں 2 مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ پہلی، اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی مخلوق سے بنایا ہے کہ جس سے افضل اس دنیا میں کوئی نہیں۔ کیا خیال ہے؟ اور جس مخلوق سے بنایا ہے اس مخلوق کا ٹائٹل ہے اشرف المخلوقات۔ دنیا کے سارے فرشتے مل جائیں، ایک صالح اور متقی انسان کے مقام اور رتبے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ فرشتے خادم ہیں، انسان مخدوم ہے۔ اب اللہ نے میرے اور آپ کے محبوب کو بنایا مادہ بشر سے۔ پچھلے دور کے جتنے بھی لوگ تھے اڑ گئے، سردار اڑ گئے، کہنے لگے کہ یار بشر نبی نہیں ہو سکتا، بشر کیسے نبی ہوگا؟ نبی ہونے کے لیے نور ضروری ہے، لہٰذا فرشتے بن سکتے۔ اللہ نے کہا اگر زمین پہ فرشتے رہتے تو میں انبیاء بھی فرشتے بھیجتا۔ اگر میں انبیاء فرشتے بھیج دیتا تو تم کہتے اللہ روزہ کیوں رکھے، ان کو تو بھوک ہی نہیں لگتی، ہمیں تو پیٹ لگا ہے، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے ہی نہیں۔ اللہ ان کو قضائے حاجت نہیں ہوتی، اللہ ان کو نیند نہیں آتی، ان میں اور ہمارے میں فرق ہے۔ اللہ نے میرے محبوب کو بشر بنایا، مولوی ماننے کو تیار ہی نہیں، ماننے کو تیار نہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں، سینکڑوں جگہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کو بشر ہونے کے حوالے سے ان کی صفات بیان کی۔ اللہ خود کہتے ہیں، محبوب اعلان کرو، قل انما انا بشر مثلکم۔ محبوب یہ بات کہنی ہے، بولنی ہے، سنانی ہے، پیغام دینا ہے، روکنی نہیں۔ کل 2 نقطوں والا ہے، بولنا ہے۔ اللہ جی کیا بولوں؟ انما کہ لوگوں سوائے اس کے کوئی اور کہانی نہیں ہے، کوئی اور بات نہیں ہے، کوئی اور حقیقت نہیں ہے۔ انما صرف اور صرف حقیقت اتنی ہے، 100% بات اتنی ہے، اے سے لے کے زی تلک حقیقت اتنی ہے، الف سے لے کے یا تک معاملہ یہ ہے، انا بشر، میں بشر ہوں، میں
मौलवी डरता भी है, डराता भी है। नबी को बशर कहा तो मुंह में अंगारे पड़े, गुस्ताखी हो जाएगी। और अल्लाह के महबूब कहते हैं कि तुम महबूब को मोहब्बत से एक दफ़ा कुरान की आयत से बशर कहोगे, रब 30 नेकियां देगा। अब हमने मौलवी की मानी है, 2 नंबर मानी है, 1 नंबर नहीं मान सके सारी जिंदगी। वो जी नहीं नहीं नहीं, अल्लाह का नूर है। अल्लाह कहते हैं इनको ये भी कह दो मिसलुकुम, ऐ लोगों मैं बनावट में, मैं तख्लीक में, मैं वजूद में, जरूरियात में, अपने मसाइल जिंदगी में, मशाकिल में, मसाइब में बिल्कुल वैसा हूं जैसे तुम्हें पेश आते हैं। मेरी भी वही जरूरत है। मिसलुकुम। मौलवी कहता है गुस्ताखी होगी, ये फतवा लगाओ। भाई कहते हैं अपने जैसा कहते हैं, फतवा लगाना है तो अल्लाह पे लगा। 2 नंबर पढ़ के फतवा लगाना है, वहीं पे जिब्रील पे लगा। फतवा लगाना है कुरान पे लगा। फतवा लगाना है मुस्तफ़ा की जुबान पे लगा। फतवा लगाना है वहीं पे लगा। फतवा लगाना है आले बैत के अफराद पे लगा। फतवा लगाना है असहाब पे लगा, जिन्होंने सुन के याद करके पढ़ के लिख के तेरे मेरे तक कुरान को मिन व अमानतन वैसे का वैसे पहुंचा दिया। अगर तुझे फिर भी शक है तो कुरान से यह आयत निकाल, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। तेरे दिमाग में शुकूक व शुबहात मौलवी ने डाले हैं। तेरा रब, तेरा रसूल, तेरा पैगंबर, तेरी वही, तेरा फरिश्ता जिब्रील, कुरान, मुस्तफ़ा की जुबान कहती है कि वो बशर है और तुम्हारे जैसे बशर है। ये रुतबा नहीं, रुतबा आगे बयान हो रहा है, रुतबा आगे है। मेरे जैसे बशर क्यों है जी? अल्लाह ताला कहते हैं हमने आदम को बगैर माँ बाप के बनाया, हमारी मर्जी। हवा को हमने उनके शौहर से बनाया, हमारी मर्जी। ईसा को बिन बाप के बनाया, हमारी मर्जी। आम इंसानों को हमने बनाया और चलाया, मर्द और औरत से ताल्लुक से बनाया, हमारा तरीका, हमारी सुन्नत। बेटा आप बैठ सकते हैं, हमने बनाया, हमारी मर्जी। अब आइए मेरे साथ जरा जुड़िएगा, 2 नंबरी देखिएगा। तालीम तो दी है मगर झूठी दी है, जाली दी है, 2 नंबर दी है। कौम 80% उस पर लग गई है, नारे लग गए हैं, मान लिया गया है, रोटी रोजी चल गई है। लेकिन क्या मजाल के कब्र का डर, आखिरत का डर, कफन का डर, रब के सामने हाजिरी का डर, कुरान की वैल्यू, रब की वैल्यू, अल्लाह की हया इसके दिलो दिमाग में हो। डराया लोगों को, गुस्ताखी है। नबी को अपने जैसा कह दिया, हमने नहीं कहा, अल्लाह ने कहा है। और क्यों कहा है सुनो, बशर के अब्बू और अम्मी होते हैं, की ख्याल है? आज जिन्ने बैठे हो सारे अब्बू अम्मी आले जे, यहाँ कोई कल्ले सिंगल आला भी है जी? अम्मी अब्बू है ना? नादरा को अम्मी का नाम दे दे, अब्बू का न दे, नहीं मानती। अब्बू का दे दे, अम्मा का न दे, नहीं मानती। तुझे मौलवी ने कितना गुमराह किया है कि नहीं जी, नहीं 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 नहीं, नहीं बशर नहीं है, हमारे जैसे नहीं है। अल्लाह कहता है तेरे अब्बू और अम्मी है तो महबूब इनको कह दो, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मेरे भी अब्बू है, नाम अब्दुल्ला है, मैं अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम हूं। मिस्लुकुम, मेरी भी अम्मी है जैसे तुम्हारी माएँ होती हैं, नाम आमिना है, मुझे आमिना का लाल कहते हैं। मिस्लुकुम करो रद। जहां तमसील थी उसको मौलवी ने समझने नहीं दिया, जहां रुतबा और मुकाम और एजाज था उसे मिक्स कर दिया। इन्ना अना बशरुम मिस्लुकुम, बशर के ददियाल होते हैं, दादा और दादी होते हैं। चेक करो, मेरे दादा अब्दुल मुत्तलिब है और मेरी 6 दादी हैं, मेरी 6 दादी हैं। बशर के चचे होते हैं, ताए होते हैं, मेरे 11 चचे ताए हैं, 12वें अब्बू हैं। बशर की फूफियां होती हैं, मिस्लुकुम, तुम्हारी तरह मेरी 6 फूफियां। बशर के ननियाल होते हैं। आमिना बिनते, पढ़े लिखे बंदे हो, बोलो जरा, आमिना बिनते, आमिना के अब्बू का नाम क्या था? है नहीं पता तो वर्कशॉप भेजना पैना है। आमिना बिनते वहाब, ये वहाब की बेटी है, मेरे नबी के नाना जी का नाम है। लोगों सुनिए, बशर के ननियाल होते हैं, मेरे ननियाल। बशर के मामू खालाएं ये होती है, मेरी भी है। मिस्लुकुम, ओए बशर का ससुराल होता है, मेरा भी ससुराल, मेरा भी ससुराल। कितने ससुराल हैं ये भी देख लो।
اگر میں اللہ یا اللہ کا نور ہوتا تو اللہ کا نہ ددیال ہے، نہ ننیال ہے، نہ سسرال ہے، اگر ہے تو مولوی کوئی ثابت کر، اللہ کا باپ، اللہ کی ماں، ولم یولد تیرے سامنے دیوار بن کے کھڑی ہے، اللہ کا سسرال کوئی بیوی کوئی بچے ثابت کر، لم یلد دیوار بن کے کھڑی ہے، تو نے رٹا لگایا، پڑھا، ترجمہ کیا، گزر گیا، حالانکہ معنی یہ تھا لم یلد، تیرے رب کا سسرال بھی نہیں، بیوی بھی نہیں، بیوی کا محتاج بھی نہیں، بیوی کی ضرورت و تمنا و آرزو بھی نہیں۔ آج میں آیا تو کئی ساتھی کہہ رہے تھے جی ذرا دعا کرے اللہ ساڈا ویاہ کرا دے، ساڈے ابو امی نو تو نظر نہیں آؤندا ہن۔ ایک اور بھاجی ملے کہنے لگے جی شادی ہو گئی ہے، جدو شادی ہو جائے نا پھر اگلا دل کر پیندا اللہ اولاد دے، اولاد ہو گئی ہے جی، کڑیاں ہو گئی ہیں، دعا کرو اللہ منڈا دے۔ طلب بڑھتی جاتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں نہ میری بیوی نہ بچے، نہ میں بچوں کا محتاج، نہ میرے ماں باپ، نہ میری جنم، نہ جنم کا دن، نہ یوم المیلاد، میرا ایسا کچھ نہیں۔ پیغمبر کی بیوی، بشر کی بیوی مثلکم، میری بیوی خدیجہ، تمہاری بھی بیویاں ہوتی ہیں مثلکم۔ شادی کرنے میں نے سیدہ سودا سے کی مثلکم، سیدہ عائشہ سے کی مثلکم، سیدہ حفصہ سے کی مثلکم، ام سلمہ سے کی مثلکم، زینب بنت جاش سے کی مثلکم، زینب بنت خزیمہ سے کی مثلکم، میں نے جویریہ سے کی مثلکم، ام حبیبہ سے کی مثلکم، میں نے شادی کی میمونہ سے مثلکم۔ اور لوگوں سنو، میں نے شادی صفیہ سے کی مثلکم، ہاں میرے گھر میں ریحانہ بنت زید مثلکم، میرے پاس ماریہ قبطیہ مثلکم، تمہارے بیٹے ہوتے ہیں، میرا بیٹا قاسم مثلکم، بیٹا عبداللہ مثلکم، بیٹا ابراہیم مثلکم، بشر کی بیٹیاں ہوتی ہیں، میری بیٹی زینب رب نے دی مثلکم، مجھے اللہ نے رقیہ دی مثلکم، ام کلثوم دی مثلکم، اللہ نے فاطمہ دی مثلکم۔ تو جے سورے پوچھنے جے تے صدیقہ کائنات دے ابو صدیق میرے سورے تے تواڈے بھی سورے مثلکم۔ اگر میں رب کا نور ہوتا رب دا کوئی سورا تے لے آؤ۔ اور آئیے سنیے مولوی جی، دھوکہ نہ دو، خالص ایک نمبر دو۔ اس سے پہلے آئے تھے قوم نوح کے لوگ، انہوں نے ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، 5 تن پاک کو اللہ کا جز بنا کے کہا تھا۔ 950 سال دن رات کی دعوت ان کے رد میں، شرک کے رد میں، کہ اللہ کا یہ وجود رب کا جز اور حصہ نہیں ہے، پیغمبروں سے لگوا دی۔ اور جناب عزیر کو یہودیوں نے رب کا بیٹا کہا۔ محترم، اللہ نے ذکر کیا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور پھر اسے بنی اسرائیل کی اس لڑی سے لا کے جناب عزیر کو اللہ نے کہاں لا کے کھڑا کیا؟ وہ اسرائیل، وہ فلسطین، 19 مرتبہ بستی اجڑی ہوئی ہے، اللہ نے لا کے کھڑا کیا۔ دیکھ کے کہتے ہیں چھتاں ڈگیاں نے، بندے مرے نے، بالے ٹوٹے نے، شتیر رہ نہیں، دیمک کھا گئی ہے، ستیہ ناس ہے۔ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، یہ کیویں اللہ کرے گا، زندہ کیویں کروں؟ سنیے ذرا، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عام۔ بشر کو موت آتی ہے، نبی کو بھی موت آتی ہے، بشر کو بھوک لگتی ہے، مثلکم، مجھے بھی بھوک لگتی ہے، پیٹ پہ پتھر باندھے، میں نے جناب جابر کے گھر کھانے کھائے، بشر کو پیاس لگتی ہے، مجھے بھی پیاس لگتی ہے، بشر کو نیند آتی ہے، مجھے بھی نیند آ جاتی ہے، پیرا دینے والا بھی سو گیا، جس کا پیرا دیا جا رہا تھا وہ بھی سو گئے، بشر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، میری بھی نماز قضا ہوگی، بشر بھولتا ہے، میں بھی بھول گیا، تیرا رب تو نہیں بھولتا، رب کا نور ہوتے تو کبھی بھولتے نہیں۔ وہ نہیں جی ساڑھے سونے نہیں بھولے، تو اڈے والا نبی بھولیا ہوئے گا، سونیاں پھر جنیاں فقہ دیاں کتاباں نے او دے چوں کتاب و سجدہ تے صاحب تے کڑ دے۔ ایک دن ایک مولانا کہنے لگے، وہ جی یہ سجدہ سہو یہ دے کی مسئلہ نے؟ میں کہ بھاجی سہو قوم ہے، جٹان دی برادری ہے، اے صاحب ہے، اے صاحب ہے، اور صاحب کا معنی ہے بھولنا۔ اگر نبی بھولے، بشر ہونے کے ناطے صحابی بھولے، اہل بیت بھولے، علاج کیا ہے؟ یہ کہا جائے کہ بھولے ہی نہیں۔ گئی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، گھر میں محبوب آج نماز کم ہو گئی، یہاں بھول گئے، کہا نہ میں بھولا نہ میں نماز کم ہوئی۔ مولوی کہتا ہے دیکھو جی، آپ کہتے ہیں میں نہیں بھولا، اور لوگ کہتے ہیں نعرہ تکبیر اور پتہ نہیں کیا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا یہ جو ذوالیدین کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے؟ کہا جی ایک تو ہے، آپ مسجد میں گئے، 2 رکعت نماز پڑھ کے سلام پھیر دیا تھا، 2 رکعت آپ نے اور پڑھی، پھر آپ نے سجدہ سہو فرمایا، کتابوں میں موجود، احادیث کی فقہ کی کتابوں میں موجود۔ بشر بھولتا ہے، میں بھی بھولتا ہوں،
बशर को कज़ाए हाजत होती है, मुझे भी होती है, बशर को इस्तंजे की ज़रूरत मुझे भी है। की ख्याल है? नहीं तो किताबुल इस्तंजा निकाल, किताबुत तहारा निकाल, नहीं निकाल सकेगा। इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम, महबूब हमारे जैसे ज़रूरियात ज़िंदगी में, तख्लीक में, वजूद में, मटीरियल में, मादे में अल्लाह ने बशर से बनाया है, क्योंकि अफजलुल मखलूकात है। यूहा इलई, लेकिन मेरा रुतबा ये है जो तुम्हारे पास नहीं। रब मुझे वही देते हैं और जिब्रील अमीन आते हैं, मेरे ऊपर वही उतरती है, और वही क्या कहती है? अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। जैसे इन्नमा अना बशर हूं, ऐसे ही अन्नमा, सिर्फ और सिर्फ, इसके अलावा कुछ और नहीं। तेरा रब अकेला वहदहु ला शरीक इलाह है, उसका कोई जुज नहीं, कोई हिस्सा नहीं। अगर जुज होता तो अल्लाह कभी ना कहते लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा। जिन ईसाइयों ने अल्लाह को 1/3, अल्लाह को तीसरा हिस्सा करार दिया है, उन्होंने कुफ्र किया है। अल्लाह कभी भी यहूदियों के पेशवा, जिसे वो अल्लाह का बेटा मानते थे, वहाँ मौत से हम किनार ना करते। और ये भी मज़े की बात सुन लें, मौलवी ने बड़ा गुमराह किया। अल्लाह का शुक्र है, तालीम इस्लाम पेश करने वाले अहलुल हदीस ने हक़ बयान किया, लोगों तक हक़ चला। अल्लाह ने दुनिया के सबसे बाअदब तर्जमे को आपके सामने रखा। जब मैं बाअदब बोल रहा हूँ तो हमारे 80% यार कहते हैं वहाबियों का, देवबंदियों का, बाकी मसलकों का तर्जमा जो है ये बेअदब है, बाअदब नहीं होता। भाई बाअदब दे दो, हम पढ़ लेंगे। कहने लगे आला हज़रत फाजिल बरेलवी, जानते हो नाम इमाम अहमद रज़ा ख़ान, नबी का नाम आए तो हज़रत, ये हज़रत, और जब अपने बड़े का नाम आए तो आला हज़रत। ये अदब हो रहा है नाम रखने में। तर्जमे का नाम रखा कंजुल ईमान, लिखा आला हज़रत ने। दुनिया ने कहा सबसे बाअदब है, और उस बाअदब तर्जमे को ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशन अपने मकतबे ने छापा, और तर्जमा 100 से ज़्यादा आयतों में नबियों के लिए वफ़ात, नबियों के लिए इंतकाल, नबियों के लिए फ़ना का अकीदा, नबियों के लिए मौत का अकीदा, मौत के मज़े का अकीदा, उनके लिए मरने का अकीदा, और अम्बिया के मुर्दा होने का अकीदा। यही तो तौहीद है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सबको मरना है, तेरे अल्लाह को फ़ना नहीं है। अगर ये नबी नूर होते तो कभी फ़ना का मामला ना होता, आला हज़रत को तर्जमा फ़ना ना लिखना पड़ता। मैं फ़ना बोल रहा हूं तो तर्जमा बादल है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। दुनिया में जितनी भी जानें पैदा की गई, सबसे बड़ी जान जाने जाना मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मानते हो ना, जानू की जान। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जो भी जान है उसे मौत चखनी है। फिर कहा गया इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, महबूब इनको मरना है, आपको भी इंतकाल करना है। आला हज़रत का तर्जमा। इसी पे भी बस नहीं, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन व ममाती का तर्जमा, महबूब इनको कहो मेरा मरना। ये अहलुल हदीस तर्जमा बयान करे तो मरना पड़ जाए। बेअदब हो, तेरी किताब में, तेरी तहरीर में वो ईमान का खजाना बन के, कंजुल ईमान बन के बाअदब ठहरे। तेरी जुल्फ में पहुंची तो हुसन कहलाई, वो तैरगी जो मेरे नामा सियाह में थी। मगर हमने कौम को बताया जनाब ये मरने का लफ्ज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रब ने तब तक आला हज़रत को मरने नहीं दिया जब तक उनके कलम से कुरान का तर्जमा बनवा के लिखवा नहीं दिया। चेक करना हो तो मेरी जेब में। और आखिरी गुजारिश, सिर्फ मरना ही नहीं, ये जिसको अल्लाह का बेटा और नूर कह रहे थे ना यहूदी उज़ैर को अलैहिस्सलाम, इससे पहले एक और भी सुन लें। वो कहते हैं जी नबी का नाम आए तो ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ते, ये अंगूठे नहीं चूमते। सुनिए, हमें अदब के लिए भी उतनी ज़रूरत है जितनी वही ने दी है। अगर मुअज्जिन अजान दे रहा है, क्या कहेगा? तवज्जो से ज़रा सुन लेना, काम आएगा। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, इतना पढ़ेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज्जिन भी नहीं कहेगा, सुनने वाला भी नहीं कहेगा, दोनों नहीं कहेंगे। क्यों? वाय मुअज्जिन को हुक्म है अजान कहे और सुनने वाले को हुक्म है जवाब दे। अगर जवाब कोई और होता तो हय्या अलस्सलाह पे जिस रब ने कहा था कि महबूब इनको सिखाओ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना है, महबूब सिखा देते यहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना है। कहा जैसे मुअज्जिन कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहे तो अशहदु अल्ला इलाहा, अल्लाहु अकबर कहे तो अल्लाहु अकबर, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोले तो आपने यही पढ़ना है।
मुअज्जिन भी वही पढ़ेगा, सुनने वाला भी वही पढ़ेगा। लोगों ने कहा दुरूद पहले एडवांस में पढ़ लें। अल्लाह के महबूब कहते हैं एडवांस की ज़रूरत नहीं। मैंने अपने बिलाल को, अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम को, अबू महजूरा को, किसी को भी यहाँ एडवांस की नहीं। मेरा नाम है, नाम की जगह नाम लिया जाए, और जब अजान मुकम्मल हो जाए अल्लाह से मेरे लिए वसीले का सवाल करो, मुकाम महमूद का जो है वो सवाल करो, मेरे ऊपर दरूद भेजो। जिसने दरूद भेजा, और वो दरूद इब्राहिमी है, अजान के बाद जब दरूद पढ़ेंगे, अजान में जितनी मरतबा भी आपका नाम आया है वो सारे अदब एहतराम कवर होके इंसान को अजर भी मिलेगा, सवाब भी मिलेगा, सुन्नत भी मिल जाएगी। आगे चलिए, नमाज में किसी ने सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40 पढ़ी। कुरान में 4 जगह मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, वो वाली आयतें पढ़ी। क्या इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेगा, मुक्तदी भी कहेगा? नेवर, कोई ज़रूरत नहीं। सुनिए, आगे बढ़िए। पहली रकत में पढ़ा है, कोई हरज नहीं। दूसरी में पढ़ा है, कोई मसला नहीं। आप जब आखिरी तशहुद में बैठेंगे तो दुरूद आएगा। जनाब दुरूद पढ़िए। नमाज में जितनी मरतबा भी पैगंबर का तज़किरा हुआ है, अल्लाह उसका अजर, उसका सवाब, उसका अदब, उसका एहतराम, उसका मुकाम, उसका मर्तबा, आबरू, ये सब कुछ वो भी मिल जाएगा और नबी की सुन्नत भी मिल जाएगी। ये है हमारा तरीक़ाकार। अब अल्लाह ने क्या किया, उज़ैर अलैहिस्सलाम को हमारे अक्सर उलमा ने लिखा है तर्जमे में कि मौत दे दी। क्या दी? मौत दी। इद हज़र याकूब अल मौत के जब लफ्ज़ आए हैं तो आला हज़रत ने कहीं भी याकूब को अलैहिस्सलाम नहीं बोला कि अदब से इतना ही कह दें कि नबी अलैहिस्सलाम। कहते हैं जब याकूब को मौत आई, सुलेमान का नाम आया है तो तब भी सुलेमान कहा है और मौत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। आप बोलो तो अदब, हम बोलें तो मौत आ जाए। और आखिरी चीज़ बड़ी कमाल की है, सुनने वाली है। आला हज़रत के कलम से अल्लाह ने लिखवाया फ़अमातहुल्लाहु मिअता आम, जिसे यहूदी अल्लाह का बेटा कह रहे थे, अल्लाह ने अपने उस बेटे को जो मंसूब कर रहे थे गलत साबित करने के लिए, मेरा बेटा नहीं, ये बशर है, ये पैगंबर है, मुझे मौत नहीं है, मैं रब हूँ, बाकी सबको फना है, मौत है। फ़अमातहुल्लाहु मिअता आम। आला हज़रत का बा तर्जमा है, बा अदब तर्जमा है, अल्लाह ने उसे मुर्दा रखा 100 बरस। की रखिया? बोल दे नहीं जे, मुर्दा रखिया, मसले हल नहीं हो गए। करूँ ही तेरे घर दाल पक्के ते सोने वर्गी, मेरे घर दाल पक्के ते मरोड़। तेरी जुल्फ में पहुंची तो हुसन कहलाई, वो तैरगी जो मेरे नामा सिया में थी। लोगों, इसलिए अल्लाह का शुक्र है, हम जो भी दावत देते हैं, जो तालीम देते हैं, जो तरबियत करते हैं, खालिस वही वाली किताब व सुन्नत से करते हैं। पैगंबर को बशर कहते हैं और तख्लीक में, ज़रूरियात ज़िंदगी में, मसाइब में, मुश्किलों में, तकालीफ में हम इंसानी मसाइब और आलाम का हिस्सा समझते हैं। मगर रुतबा और शान यह है, आपको नबूवत मिली है, ख़त्म नबूवत का ताज मिला है, सारे अंबिया मिलके आपके होते हुए मुसल्ले पे खड़े नहीं हो सकते। उम्मती का आना तो बड़ी दूर की बात है। ये रुतबा दिया हमने उनको, और उस रुतबे में भी, उस वही में भी क्या है, अल्लाह एक है, वादउला शरीक है, किसी और दर पे झुका नहीं जाएगा। और ये भी कहा है फमन काना यरजू लिका रब्बिही फलयामल अमलन सालिहा। और लोगों, जिसको रब का डर हो, मुलाकात का डर हो, कब्र का डर हो, वो नेक अमाल करे, साले अमाल करे जो किताब व सुन्नत, तौहीद व सुन्नत के मुताबिक हो। वला युशरिक बि इबादत रब्बिही अहदा। मुझे भी रब का जुज़ नहीं बनाए, रब का नूर नहीं बनाए। वो जो मुस्तवी था अरश पे, इला बनकर उतर पड़ा मदीने में मुस्तफ़ा बनकर, ये ना कहे मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी माँ, आमद को आहद सडेंदे गुजर गई, ये ना कहे। ये शिरकिया काम है, इसकी इजाज़त नहीं है। वला युशरिक बि इबादत रब्बिही अहदा। इस मैसेज को हम दुनिया में आम करते हैं और जनाब के घर से करते हैं, अंदर की खबर से करते हैं। दुनिया कहती है जादू वो जो सर चढ़ के बोले, और हम कहते हैं कि हक वो है जो तेरे अंदर से, तेरे घर से, तेरी किताबों से बोले। कभी मुताला कर, कभी पढ़, कभी लौट, कभी रिसर्च कर, कभी तहकीक कर। ब्लैक मेलर से ब्लैक मेल हो करके, ये मौलवी की जाती बनाई हुई बातों में नहीं, बल्कि इला से पूछ, रब से पूछ के उस हस्ती का मुकाम क्या है, रुतबा क्या है, शान क्या है सैयदुल बशर, कायनात में सबसे अफजल। अगर किसी और से जोड़ा तो यहाँ
تخلیق کا رتبہ کم ہو جائے گا۔ اگر نبوت سے بڑھ کے کسی مقتدی کو یا کسی امتی کو امام بنایا تو ان کی جو ہے وہ نبوت کا رتبہ کم ہوگا۔ دونوں رتبے کم نہ کریں، شایان شان پیغمبر کا ادب کریں، اور یہی کامیابی ہے، یہی کامرانی ہے، یہی دین کی دعوت، یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔